بالآخر ماڑی پور پر کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف جاری احتجاج ختم ہو گیا۔ مظاہرین اور انتظامیہ کے مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے اور ماڑی پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کرا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رانا جاوید۔ جی رانا جاوید، میں اس وقت کراچی کے ماڑی پور روڈ پر موجود ہوں، جہاں آپ سے کچھ دیر قبل کئی گھنٹوں سے مظاہرین نے اس روڈ کو بند کیا ہوا تھا، اور یہ وہ مظاہرین تھے جو اپنے جو لیاری اور ماڑی پور کے جو آبادی ہے، اس آبادی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ تھے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، دیگر مسائل بھی تھے، کاروبار متاثر ہو رہے تھے، تو تنگ آ کر انہوں نے ماڑی پور جو مین روڈ ہے اسے ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا۔ کئی گھنٹے تک یہ ان کا احتجاج جاری رہا۔ اس دوران جو انتظامی ادارے تھے ان کی جانب سے مذاکرات کی بھی کوشش کی جاتی رہی، مذاکرات ناکام ہوتے رہے۔ اس دوران کئی بار پولیس نے ان پر لاٹھی چارج بھی کیا، جواب میں مظاہرین نے جو ہے پولیس پر جو ہے پتھراؤ بھی کیا، اور یہ سلسلہ کئی بار ہوا، اور درمیان تھوڑی بہت دیر کے لیے روڈ بحال ہوتا، لیکن پھر مظاہرین جو ہے وہ روڈ پر آ جاتے تھے اور ٹریفک کو جو ہے وہ روک دیا جاتا تھا۔ اس وقت کی جو صورتحال میں آپ کو دکھائیں کہ اب سے کچھ دیر قبل بہت شدید لاٹھی چارج کیا مظاہرین پر پولیس کی جانب سے، اور مظاہرین نے بھی پتھراؤ کیا پولیس پر، جس کے بعد بالآخر پولیس جو ہے مظاہرین کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اب اس کے بعد جو مظاہرین ہیں وہ جو ماڑی پور کے اطراف کی جو گلیاں ہیں ان میں موجود ہیں، لیکن رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پہنچ چکی ہے، پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں تعینات ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مظاہرین اطراف کی گلیوں میں موجود ہیں، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے، لیکن دونوں روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے جو کئی گھنٹوں سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ جی بہت شکریہ رانا جاوید آپ کا۔ یہ تو ماڑی پور میں تھا جو بجلی بندش کے خلاف احتجاج تھا، لیکن ملک بھر میں بجلی کی بندش کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ بار بار کی طویل دورانیوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان کا شکار ہیں۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ ذرائع NTDC کا کہنا ہے کہ بجلی کی طلب بڑھ گئی، شارٹ فال برقرار ہے۔ بجلی کی طلب 28,500 میگا واٹ سے بڑھ گئی ہے۔ اس وقت ملک میں بجلی کی پیداوار تقریباً 21,900 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 6,006 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ شہروں اور دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 سے 8 گھنٹے پر برقرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے چند فیصلے ہمیں ایسے کرنے ہوں گے جنہیں کوئی حکومت تبدیل نہ کر سکے۔ قوم کو پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اب ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ اسلام آباد میں گراؤنڈ میں پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرخ فیتے کو 1 ماہ میں ختم کرنا ہے، پرمٹ مافیا NOC مافیا کو ختم کرنے کے لیے سفارشات دی جائیں۔ کوئی قوم کو من حیث القوم اٹھنا ہوگا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے، اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہونا ہوگا، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور NOC راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری آف پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فائنانس میں، اب جا رہے ہیں پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں، یہ چکر ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آج پاکستان کو IMF سے میمورنڈم آف اکنامک فائنینشیل پالیسی فریم ورک EMFP ملا ہے۔ IMF نے 7ویں 8ویں قسط کو ملا دیا ہے۔ 7ویں قسط $900 ملین اور 8ویں قسط تقریباً $1 ارب ہے۔ مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اب دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا ہے، ہمیں ٹیکس وصولی کے معاملات کو درست کرنا ہے، حالات اب بھی مشکل ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ امید ہے کہ 30 جون سے IMF کے ساتھ سٹاف لیول کے سطح کے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ قرض کی ادائیگی کی مدت میں 1 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، نمائندہ جی نیوز اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا کیا توسیع سے متعلق امید ظاہر کی ہے وزیر خزانہ نے، اور 2 قسطیں ایک ساتھ مل رہی ہیں؟
جی جیسا کہ آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہی ہمیں میمورنڈم آف پاکستان اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی فریم ورک کا مسودہ ملا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کم از کم 2 دن کا وقت درکار ہوگا. جیسے ہی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد اسٹاف لیول مذاکرات آئینہ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. تمام جو ہمارے اہم پوائنٹس تھے ان پر اتفاق ہو گیا ہے, جس کے تحت 1 ارب 89 کروڑ ڈالر اس مذاکرہ معاہدہ ہوتے ہی پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ٹرانسفر ہو جائیں گے. دونوں جو جائزے تھے پاکستان کے 7 جائزے کے مذاکرات تھے ابھی تک, لیکن اس میں 8 جائزے کے مذاکرات بھی شامل کر لیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہمیں پوری امید ہے کہ معاہدے میں اس سال کی توسیع بھی شامل ہوگی. آئی کر معاہدے میں 1 سال کی توسیع, یعنی کہ پہلے جو معاہدہ اگلے سال 2023 میں ختم ہونا تھا, اب اس کو بڑھا کر 2024 تک ختم کر دیا لے جایا جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو قرض کی رقم ہے 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 8 ارب ڈالر کر دی جائے گی. جی بہت شکریہ. اشرف ملکم ہمیں بتا رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ اسٹاف لیول مذاکرات 1-2 روز میں شروع ہو جائیں گے. FEP ملا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے ڈسکس کرنے کے لیے, غور کرنے کے لیے 2 دن ہمیں چاہیے ہوں گے, اور اس کے بعد یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ 2 قسطیں ایک ساتھ ملیں گی. ساتھ ہی 1 سال کا اضافہ بھی قرض کی میعاد میں ہو جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی. یہ ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ قومی سلامتی پر سمجھوتا چاہتے ہیں. جولائی میں مہنگائی اور بڑھنی ہے. ہفتے کو اسلام آباد اور تمام بڑے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے. اس بات کا اعلان کیا عمران خان نے. گورنمنٹ پہلے سازش کی, ڈی سٹیبلائز کیا, ملک کو بحران پیدا کیا, اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو اب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن, یہ جب سیاسی بحران آئے گا اس کی ملک قیمت ادا کرے گا. اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا, کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب اور حلف کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت وزیر اعلیٰ کا الیکشن 16 اپریل کی پوزیشن پر دوبارہ کروانے کا سوچ رہی ہے. اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے 1 دن جبکہ تحریک انصاف کے وکلا نے 10 دن کا وقت مانگ لیا. حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب اور حلف کے خلاف درخواستوں پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی فل بینچ نے استفسار کیا کہ اگر وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ کرایا جائے تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی. تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹا کر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. نئے الیکشن میں مخصوص نشستوں کے ان 5 ارکان کو بھی ووٹ ڈالنے دیا جائے جن کا لاہور ہائی کورٹ نے 27 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا. اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو لوگ 16 اپریل کو رکن اسمبلی نہیں تھے وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. الیکشن ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں ہی ہوگا. اب نیکسٹ جو سٹیپ آنے لگی ہے میرے اندازے میں وہ یہ ہے کہ عدالت اناؤنس کرے گی کہ ری پولنگ کس دن ہونی ہے تاکہ چیف منسٹر کا فیصلہ کیا جائے کہ چیف منسٹر کون بنے گا. بینچ نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ الیکشن کے بعد بھی اگر تحریک انصاف یہ سمجھے کہ مخصوص نشستوں کے ارکان کے آنے سے مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت نہیں رہی تو وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانا ضروری ہے, جس پر جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہ کرنے کا کہا تھا, کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نہیں. جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن ٹھیک تھا یا نہیں یہ دیکھنا لا ڈویژن کا کام ہے. کیس پر مزید سماعت 29 جون کو صبح 10 بجے ہوگی. کیمرامین محمد صفدر کے ساتھ شاہد حسین, جیو نیوز, لاہور. مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کے نون لیگ کے دعوے کی تردید کر دی ہے. ایک بیان میں چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں. ہمارے ارکان چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے.
افواہیں پھیلا کر ہمارے کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کاف لیگ کے ارکان اسمبلی نے ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے۔ کاف لیگ ارکان چودھری پرویز الہی کی حمایت کریں گے۔ چودھری شجاعت نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ صاف گوئی کا درس دیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں کابینہ نے ججز کو پلاٹ دینے کے خلاف فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم نے اس پر عمل درآمد سے ہی انکار کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کو طاقتور لوگوں پر ٹیکس لگانے کا جو مشورہ دیا، مگر خود ہی یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم ڈرتے تھے، اس لیے اپنی حکومت کے وقت ایسا نہ کر سکے۔ ہمارے نظام عدل کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کے اوپر اور ادھر جو ہے وہ ججز کی ہاؤسنگ کالونی بن گئی، اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے کابینہ میں یہ بڑا شور سے اٹھایا کہ یہ ججز کو پلاٹ دینا غلط ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ججز کو اس طرح سے پلاٹ نہیں دینے چاہیے۔ ہمارے لا منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب نے انکار ہی کر دیا امپلیمنٹ کرنے سے فیصلہ۔ انہوں نے کہا میں نے روز عدالت میں پیش ہونا ہے، میں ججوں کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اگر ان کو پلاٹ اگر میں نے روک لیے تو۔ سارے اس وقت جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے آرڈر کے تحت ہی خود کو فل پینشن دلوائی ہوئی ہے۔ ججز کی جو اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ پینشن ہے وہ ججز کی ہے، اور آپ مجھے بتائیں پینشن کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے۔ سو اس وقت ایکچولی جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اور جو جج ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ سے زیادہ پینشن لے رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کی پینشن کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ بتائیں نا، جب طاقتور حلقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر جرت کریں ذرا طاقتور حلقوں کے اوپر۔ یہ سارا ان کو جو بیچارہ سیلریڈ آدمی ہے جو پہلے ہی دے رہا ہے، یہ جو کارپوریٹ ٹیکس کی بات کریں، یہ لوگ تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں ان کو لانے کی ضرورت کرے نا۔ اور یہ بات بھی آپ کا سوال صحیح ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم نے بھی اسی لیے نہیں کیا۔ ہاں تو ہم بھی ڈرتے ہی تھے نا، ہم تو ڈر کے چلتے رہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو سامراجی طاقتوں کے کہنے پر ڈراپ کروایا گیا۔ حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، جلسے کے لیے عمران خان کے ساتھ نکلوں گا۔ نون لیگ نے مار کھانے والوں کو نظر انداز کر کے لوٹوں کو ٹکٹ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور جاگتا ہے تو پورا ملک جاگ اٹھتا ہے۔ دیکھیے عدنان ملک کی رپورٹ۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ لوگ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے، لیکن مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا۔ 25 کروڑ روپے لینے والوں نے جمہوریت کا منہ کالا کیا۔ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بدل چکے ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ نون لیگ کی سیاست ہے، عوام میں تو وہ بہت اس کو نقصان پہنچا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں لاہور کی سیاست کو اس طرح بدلتا نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں لاہور میں لاہوریوں کو نون لیگ سے بدل ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور وہ جائیں گے نون لیگ کے کیمپوں سے نون لیگ کی گاڑی میں اندر جا کے بلے کو موڑ لگائیں گے۔ شیخ رشید نے خبردار کیا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہرانے کی کوشش نہ کریں۔ جولائی کا مہینہ اور 45 دن بہت اہم ہے۔ پاسپورٹ جاری ہو چکا، اب نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے؟ سارا کچرا جو اکٹھا کیا گیا تھا، یہ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے انڈوں کو غرق کر دے گا۔ سو پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ جولائی بڑا اہم مہینہ ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ جمہوریت کو جھاڑو پھیرنے سے بچانے کے لیے الیکشن ضروری ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جوتے پالش کیے، لیکن یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ کیمرہ مین بدر منیر کے ساتھ عدنان ملک، جیو نیوز، لاہور۔ وزارت منصوبہ بندی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ غیروں سے ڈالرز مانگنے کے بجائے پاکستان کو ڈالر کمانے والا ملک بنائیں گے۔ خود کفالت کے حصول کے لیے زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت بڑھانا ہوگی۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سیف الرحمان۔ اسلام آباد میں ہونے والی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، خود کفالت کا حصول در در جا کر مانگنے سے نہیں، اپنی صلاحیتیں بہتر بنا کر زر مبادلہ کمانے سے ممکن ہے۔ جب بھی ہم نے گروتھ پکڑی ہے تو ہماری ڈیمانڈ ڈالرز کنزیوم کرنے کی بڑی ہے، لیکن ڈالر کمانے کی ایکسپورٹ کے ذریعے صلاحیت اس کے مطابق نہیں بڑھ سکی، اور ہر دفعہ ہمارا گروتھ سائیکل پنچر ہوا ہے۔ ہم کس تیزی کے ساتھ اپنی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں جس سے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کے ساتھ
ہم اپنے اندر زر مبادلہ کمانے کی وہ صلاحیت لیپ فراگ کر کے پیدا کریں کہ جس سے ہم مستقبل کی ترقی کے وسائل میں خود کفیل ہو سکیں، ہمیں غیروں سے ڈالر نہ مانگنے پڑے۔ احسن اقبال نے کہا میڈ ان پاکستان کو کوالٹی کا مارک بنانا ہوگا۔ ہمارے اپنے بزنس مین، ہمارے اپنے زمیندار کسان اور ہمارے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ ایسی مصنوعات پیدا کریں کہ دنیا کے سامنے میڈ ان پاکستان کوالٹی کا مارک ہو اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ایکسلنس کی علامت بنے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا اس کانفرنس میں شریک ماہرین کی تجاویز کے مطابق ملک کی ترقی کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ چاہتے ہیں 2047 کا 100 سالہ پاکستان ایسا ہو جسے دیکھ کر نئی نسل فخر محسوس کرے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے کہا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا گھر سمجھ کر چلانا ہوگا۔ پارلیمنٹ معاشی بحران سے نکلنے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کو اگر قرضوں سے نکلنا ہے تو پہلے تو پاکستان کو اپنا گھر سمجھنا پڑے گا۔ جو منسٹر ہو، جو پرائم منسٹر ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ پاکستان میرا گھر ہے، یہ میرے اوپر لائبلٹی ہے، یہ مجھے اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایکسپینس چاہیے۔ اب میں کہاں سے زیادہ اپنا بزنس کروں کہ ریونیو کلیکٹ کروں، اور کہاں سے جو ہے وہ میں اپنے ریونیو کو جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کر سکتا ہوں۔ میری گزارش ہوگی کہ کچھ سسٹم کے اندر چینج لے کے آئے۔ کیبنیٹ کے اندر دیکھیں کہ کون سے ادارے ہیں جو کیبنیٹ کے اندر چلتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خود اپنے آٹونومس بنا کے اور وہ ادارے اپنا ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے قصبہ کالونی میں 2 روز میں 3 افراد کا قتل ہوا ہے۔ پولیس تفتیش میں متعدد انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پرسوں رات ڈاکو قرار دے کر مارا گیا شخص جرائم پیشہ نہیں تھا، پولیس حکام کا یہ کہنا ہے، اور جن 2 افراد کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا وہ بھی جرائم پیشہ نہیں تھے۔ ہم تفصیل جانیں گے، نمائندہ جینیس طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ، یہ کیا واقعات ہیں؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، کیسے مار دیا پولیس نے؟ دیکھیں، قصبہ کالونی میں حالات کچھ خراب ہونا شروع ہوئے تھے پرسوں رات سے، اور کل کافی زیادہ یہاں پہ کشیدگی رہی ہے۔ پرسوں رات میں یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا جب مقامی افراد نے ایک شخص کو ڈاکو قرار دے کے اس کو مار دیا۔